السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 5 آیت نمبر 6 تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اپنے مالوں کو نادانوں کے حوالے مت کرو، کیونکہ اس مال کو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اپنے مالوں کو نادانوں کے سپرد نہ کرو، ان مالوں کو التی جعل اللہ لکم قیاما، کہ جن مالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے۔ محترم سامعین کرام، آیت کریمہ کے اس پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اپنے مالوں کو نادانوں کے حوالے نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نادان سے مراد چھوٹے بچے جو یتیم ہوتے ہیں۔ پہلا معنی یہی لیا جائے گا کہ جو یتیم چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جن کے مال کی ذمہ داری کسی کے سر پہ ہوتی ہے، اس مال کو ان کے حوالے نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس مال کو زندگی گزارنے کا، گزر بسر کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ اس کا معنی اور مفہوم اس کے علاوہ بھی ہے، یعنی صرف وہ یتیم بچے ہی جو چھوٹے نہیں، صرف وہی نہیں، بلکہ اگر کوئی بڑا آدمی بھی ہے، بے وقوف ہے، ایب نارمل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، اور مال اسی کا ہے، تو اس کے بھی حوالے نہیں کرنا ہے، کیونکہ اسی مال سے اس کی زندگی چل رہی ہے، اسی مال سے اس کا گزر بسر ہو رہا ہے۔ اگر کوئی بڑا بھائی ہے اور اس کا ایک چھوٹا بھائی ہے اور مال چھوٹے بھائی کا ہے، لیکن وہ چھوٹا بھائی بے وقوف ہے، نادان ہے، مال کو سنبھال نہیں سکتا ہے، یا مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، وہ مال کو ٹھیک سے رکھ نہیں سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کے سپرد نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح سے بڑا بھائی نادان ہے، بڑا بھائی بے وقوف ہے، اور چھوٹا بھائی عقل مند ہے، تو چھوٹا بھائی بھی اس کے مال کو اس کے ذمے میں نہیں لگائے گا، اور اس کی وجہ بس یہی کہ اللہ نے فرمایا جعل اللہ لکم قیاما، مال کو زندگی گزارنے کا ذریعہ اللہ نے بنایا ہے۔ مال رہے گا تو بھیک منگی نہیں ہوگی، مال رہے گا تو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، کیونکہ وہ زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے۔ اور اگر نادانوں کے حوالے کر دیا جائے گا، بے وقوفوں کے حوالے کر دیا جائے گا، مجنون اور دیوانوں کے حوالے کر دیا جائے گا، تو وہ اس کو فضول خرچی میں اڑا دے گا، بیکار کے کاموں میں اڑا دے گا، گناہ کے کاموں میں اڑا دے گا۔ ایک جو مال ہے جس سے لوگوں کی زندگی بن سکتی ہے، اس مال کو وہ اجاڑ دے گا۔ اور کسی کا بھی مال ہوتا ہے نا، مال کے اوپر جو حق ہوتا ہے وہ بالکل محدود نہیں ہوتا ہے، بلکہ بڑا غیر محدود ہے۔ اس مال سے سماج و معاشرے پر برا اثر بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ لہذا اگر کوئی ایسا پرسن ہے، ایسا فرد ہے، ایسا آدمی ہے جو مال کو سنبھال نہیں سکتا ہے، مال کو ضائع کرے گا، گناہ کے کاموں میں خرچ کرے گا، فضول خرچی کے کاموں میں خرچ کرے گا، تو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ مال کا جو اختیار ہے اس سے چھین لیا جائے۔ اور اس پر اختیار کس کا ہوگا؟ اس کے کسی سرپرست کا ہوگا، کسی بڑے کا ہوگا، کسی ذمہ دار کا ہوگا، اگر چھوٹا ہے تو بھی، یا نہیں تو جو علاقے کے ذمہ داران ہیں ان کی ذمہ داری ہوگی، یا نہیں تو حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ اس مال کو اپنے انڈر میں کر لے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، اور اسی مال سے اس کو دیا جائے، کھانا پینا دیا جائے، اس کا پوشاک دیا جائے، علاج و معالجہ کی ضرورت ہے تو اسی سے علاج کرایا جائے، اسی سے اس کو کپڑا دیا جائے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، اسی مال سے ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کو پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور چونکہ مال اس کا ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو۔ اتنی باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل مسئلے کی طرف اگلی آیت کریمہ میں، یعنی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل مسئلے کو بتلایا۔
فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح. اب چونکہ یتیم بچے نادان ہوتے ہیں چھوٹے، اگر ان کے حوالے کر دیا گا تو مال کو ادھر ادھر کر کے وہ برباد کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، یتیموں کو آزماتے رہو. کب تک؟ جب تک کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں. بڑے ہو جائیں تو ان کو آزماؤ. جب وہ بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو ان کو آزماؤ کہ وہ مال رکھنے کے لائق ہے یا نہیں. اور آگے فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. جب تم کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ مال کو سنبھالنے کی اہلیت رکھ رہا ہے، جب تم کو پتہ چل جائے کہ وہ مال کو سنبھال سکتا ہے، تو پھر مال کو اس کے حوالے کر دو. آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں دو شرط بتلائی گئی، دو شرط بتلائی گئی. پہلی شرط یہ بتلائی گئی کہ کوئی بھی نادان کو مال کب سپرد کیا جائے گا. پہلی شرط یہ کہ وہ بالغ ہو جائے. اور دوسری شرط کیا ہے؟ اس کے اندر مال کو سنبھالنے کی اہلیت اور صلاحیت ہو جائے. بالغ ہونا بھی شرط ہے اور مال کو سنبھالنے کی اہلیت اور صلاحیت کا ہونا بھی شرط ہے. یہ اور مال کی اہلیت کو مال کو سنبھالنے کی جو اہلیت ہے وہ کیسے اندازہ لگے گا؟ بہت معمولی چیزوں سے. اس کو واچ کرتے رہے، اس کو دیکھتے رہے کہ مال کو کیسے خرچ کر رہا ہے. کوئی چیز خریدنے جا رہا ہے تو کیسے خرید رہا ہے، کتنی ضرورت ہے اتنا ہی خرچ کر رہا ہے یا ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہا ہے. ادھر ادھر فالتو چیزوں میں تو خرچ نہیں کر رہا ہے. وہ دیکھتے رہے، سمجھتے رہے، اور جب آپ کو لگے کہ وہ اہلیت والا ہو گیا ہے تو مال اس کے سپرد کر دیا جائے. اور دوسری شرط جو بتائی گئی ہے کہ بالغ ہو جائیں، تو بالغ ہونے کے لیے کوئی عمر متعین نہیں ہے. مختلف علاقوں میں سرد گرم علاقہ ہے تو گرمی کے علاقوں میں جلدی لڑکے بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں، سردی کے علاقوں میں ذرا دیر لگتا ہے. کھان پان پہ بھی، اب جیسے کہ ہمارے ملک میں ہی کچھ بچے جو ہے وہ ذرا دیر سے بالغ ہوتے ہیں، کچھ بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں. وہ کھان پان پہ بھی ہوتا ہے. تو بالغ ہونے کے لیے کوئی عمر متعین نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں، کچھ علامتیں ہیں جس میں سب سے اہم علامت یہ ہے کہ اگر لڑکا ہے اس کو احتلام ہونے لگے گا، اور اگر بچیاں ہیں تو اس کو مینشنل جو پیریڈ ہوتا ہے وہ شروع ہو جائے گا. جو مخصوص ایام ہے وہ اس کو شروع ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دو شرط بیان کی. کہا کہ جب وہ بالغ ہو جائیں اس وقت تک ان کو آزماتے رہو، اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر اہلیت آ جائے. اللہ نے فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، رشد کا مطلب اہلیت. جب تم کو پتہ چل جائے کہ وہ مال سنبھالنے کے اہل ہو گئے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا. یتیم کا مال ہے، کسی نادان کا مال ہے، کسی بچے کا مال ہے جس کو کیئر ٹیکر بنایا گیا ہے، اس کو بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم کو تمہاری ذمہ داری میں دیا گیا ہے، تو تم اس کے مال کو حد سے بڑھ کر فضول خرچی میں یا جلدی کر کے خرچ نہیں کرو کہ بڑا ہو جائے گا تو اپنا مال مانگے گا. ایسا دیکھا جاتا ہے، آج کی ڈیٹ میں بھی دیکھا جاتا ہے. آج کی ڈیٹ میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر یتیم بچے ہیں، اب بھائی مر گیا ہے، یتیم بچے ہیں، یا بھتیجا مر گیا ہے، اس کا چچا ہے، اور مال اس کے انڈر میں ہوتا ہے، تحویل میں ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جلدی خرچ کرتے ہیں. فضول خرچی میں بھی خرچ کرنے لگتے ہیں. ضرورت ہو تو خرچ کرتے ہی ہیں، لیکن ضرورت سے پہلے بھی خرچ کر دیتے ہیں. ضرورت سے پہلے بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے. یتیم کے مال کو جلدی اور جو ہے فضول خرچی کے ساتھ خرچ کرنا کہ وہ بڑا ہو کر کے مانگے گا، اللہ نے کہا کہ ایسا مت کرو. اور آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دیا کہ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. اب ایک آدمی ہے جس کو کسی یتیم بچے کا یا کسی نادان بچے کا اس کے مال کا کیئر ٹیکر اس کو بنایا گیا کہ یہ مال جب تک آپ کو سنبھالنا ہے، جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ. اگر کیئر ٹیکر، اگر دیکھ ریکھ کرنے والا، اگر سرپرست خود اس کا اپنا مال ہے، وہ مالدار ہے، تو اس کے مال میں خرچ نہیں کرنا ہے. اس کو بالکل جائز نہیں کہ اس کے مال میں سے لے. صرف آپ ایک امین ہے، ایک ذمہ دار ہیں، امانت دار ہیں، آپ کو صرف دیکھ ریکھ کرنا ہے، اس کی ضرورتوں میں خرچ کرنا ہے، اس کی ضرورتوں میں صرف خرچ کرنا ہے، ایسے ہی چپکے نہیں رکھنا ہے. اور اللہ نے مزید آگے فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. لیکن ایک ذمہ دار بنایا گیا ہے کسی کو. اب یتیم کا مال ہے، ایسے ہی چپکے رکھا رہے گا تو ختم ہو جائے گا. یتیم کے مال پر بھی زکات ہوتا ہے اگر زکات کے نصاب کو پہنچ گیا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جو یتیم کا مال ہے کسی کی ذمہ داری میں،
اس کو تجارت پر لگاؤ. کیوں تجارت پر لگاؤ؟ کہ وہ تجارت میں جائے گا تو اس سے جو ہے اس کی مال میں بڑھوتری ہوگی. اگر تجارت پر نہیں لگاؤ گے تو اس زکات ہی اس کے پورے مال کو کھا جائے گا. اب ہر سال زکات نکالنا ہے, بچے پر بھی خرچ ہو رہا ہے, دھیرے دھیرے مال ختم ہو جائے گا. تو کہا کہ اس کو تجارت پہ لگا دو. تو یہاں پر یہ بتلایا گیا ہے کہ چونکہ اگر مال کی دیکھ ریکھ کرنے والا خود اسٹیبلشڈ ہے, خود مالدار ہے, اس کے پاس خود اپنا پیسہ کوڑی ہے, تو اس کو اس میں سے نہیں لینا ہے, جائز نہیں اس کو لینا. لیکن اگر وہ خود غریب ہے, تنگ دست ہے, محتاج ہے, اور اس کے باوجود وہ اس کے مال کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے, اس کو تجارت پر لگایا ہے, اس کا حساب کتاب رکھ رہا ہے, تو اللہ نے فرمایا ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف, تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھائی کے ساتھ اس میں سے ایک مال مقرر کر کے اپنے لیے بھی وظیفہ مقرر کر لے. ہر مہینے اتنا پیسہ لینا ہے, لیکن اتنا واجبی ہو کہ کوئی بھی آدمی دیکھے تو اس کو کہہ کہ واجب ہے. جو ہمارے فیور میں وہ بھی کہہ کے نہیں صحیح ہے, جو ہمارے فیور میں نہیں وہ بھی کہہ کے نہیں یہ صحیح ہے. اتنا واجبی رقم جو ہے طے کرنا ہے, اور طے کر کے لینا ہے, اور لوگوں کے سامنے لینا ہے, اعلانیہ لینا ہے. یہ نہیں کہ چھپا کر کے لینا ہے, بعد میں پتہ چلے کہ ارے 10 سال سے اس کے مال کی دیکھ ریکھ کر رہا تھا, ہر مہینے اتنا پیسہ لے رہا تھا, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو لوگوں کو پتہ رہنا چاہیے, اور جو بھی لے اس کو کتاب پر لکھ لیا کرے کہ ہم ہر مہینے اتنا پیسہ لے رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ومن کان غنیا فلیستعفف, اگر مالدار ہے, بے نیاز ہے, تو اس کے مال میں سے نہ لے. لیکن اگر محتاج ہے, فقیر ہے, فلیأکل بالمعروف, تو اچھائی کے ساتھ دستور کے مطابق کھلے انداز میں وہ اس میں سے ایک مناسب رقم ہر مہینے لے سکتا ہے اپنے خرچ کے لیے. آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا, اور جب بچہ بالغ ہو جائے, تو اس کا مال اس کو سپرد کرنا ہے. لیکن سپرد کیسے کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ, اس پر گواہ مقرر کر لینا ہے. 2 گواہ رکھ لینا ہے سامنے, 1-2 آدمی کو اور بٹھا لینا ہے, پورا کاغذ رہے سامنے, لکھ لے کہ آج ہم نے فلاں کا جو مال اپنے ذمہ میں رکھا تھا, آج وہ مال ہم اس کو دے رہے ہیں. خود بھی سگنیچر کر لے, جس کو مال دے رہا ہے اس کو بھی, اس سے بھی سگنیچر کرا لے, گواہوں سے بھی سگنیچر کرا لے, جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے بھی سگنیچر کرا لے. اللہ نے فرمایا فاشهدوا علیہم, اس کے اوپر گواہ مقرر کر لو. اور آگے فرمایا وکفی باللہ حسیبا, حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. کیا مطلب یہ کہ اگر آپ کو نگراں اور ذمہ دار بنایا گیا ہے تو آپ کو پوری ایمانداری اور امانت داری سے اس کا کام کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو اللہ حساب دینے کے لیے کافی ہے. محترم سامعین کرام, ابھی آگے اور بھی باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماج و معاشرے کی اصلاح کے لیے اصول کے طور پر اس صورت کریمہ کے اندر بیان فرمائے ہیں, جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.